Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Suhail and our discussion now focuses on process selection and facilities layout. Up till now we have talked about the fundamentals of Production Operations Management, and as per our course outline we have covered almost the half of the design side of the operations management. Before that, we talked about demand forecasting, and we also talked about productivity, competitiveness, and strategy. Hopefully, after completing our discussion on process selection and facilities layout, we would be able to understand the importance of process selection. You would be able to appreciate the process strategy part. You would be able to understand the most important discussion on process selection with respect to make or buy decisions. After that, we'll be discussing the concept of facilities layout. When we'll be discussing facilities layout, we would be interested in discussing the basic types of layout, whether we are interested in the product layout or the processes layout or the combination of these product and processes layout. We will also talk about the line balancing problem, and we will also discuss simple yet effective process layouts. Dear students, ہم لوگوں کی آج کی ڈسکشن کا آغاز پروسیس سلیکشن سے ہوگا. پروسیس سلیکشن ہیز اے لاٹ مور ٹو ڈو ود پروسیس اسٹریٹجی. اور پروسیس اسٹریٹجی کیا ہے, پروسیس سلیکشن کیا ہے, ہم آج وہ ڈسکس کریں گے. اینڈ دین وی ول ٹرائی ٹو ٹاک اباؤٹ دی امپورٹینس آف پروسیس سلیکشن ود رسپیکٹ ٹو میک اور بائی ڈیسیجنس. میک اور بائی ڈیسیجنس کو اگر آپ ایک اور نام سے یاد کرنا چاہیں تو وہ ہے آؤٹ سورسنگ. آؤٹ سورسنگ ایک ایسا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جسے عام طور پہ لوگ کچھ پسند نہیں کرتے. ان فیکٹ دیر از اے ڈویژن آف اوپینین. یہ ڈیوائڈ اتنی خوفناک ہے دیٹ آئدر یو کین لو دس کانسیپٹ آف آؤٹ سورسنگ اور یو کین ہیٹ اٹ. اگر آپ اپنے انسٹرکٹر سے سوال کریں تو میرا بھی جواب یہی ہے کہ کچھ ایسے موقعوں پر مجھے آؤٹ سورسنگ پسند نہیں آتی جہاں پر آپ کی آرگنائزیشن کی وائٹل انٹرسٹ کمپرومائز ہو جائیں. ایسی ہی بات ہے جیسے اگر if I am in the process of manufacturing beverage تو میں اس سافٹ ڈرنک کا فارمولا کسی ایسی جگہ پہ جا کے رکھ دوں جہاں پر وہ سیف نہ ہو. پتہ چلا اس کی فارمولا کی ایکسیس میرے کمپیٹیٹر کے پاس بھی ہے اور وہ جا کے وہ فارمولا حاصل کر سکتا ہے. دس کروڈ بٹ افیکٹو ایگزامپل highlights the situation of make or buy decisions. تو آج کی ڈسکشن میں ہم میک اور بائی ڈیسیجنس کو مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے. دین ویل ٹاک اباؤٹ دا فیسلٹی لے آؤٹ پارٹ. اور جب ہماری ڈسکشن آگے بڑھے گی تو ہم فیسلٹیز لے آؤٹ میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ کن فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے پروڈکٹ یا پروسیس لے آؤٹ کے لیے اپنی ڈیسیجن چینج کرتے ہیں. عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پروسیس سلیکشن کے ساتھ لوگ کچھ آٹومیشن کی بھی بات کرتے ہیں کہ جی ہماری اسمبلی لائن کے اوپر کچھ حصہ آٹومیٹڈ ہے اور کچھ حصہ مینول ہے. لیکن ہماری آج کی ڈسکشن ٹائپس آف آپریشنس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرے گی. ویل ٹرائی ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ مور اور لیس 3 ٹائپس آف آپریشنس. تو ہم آج کی ڈسکشن کا فارمل آغاز کرتے ہیں. اینڈ فار دس وی فرسٹ آف آل ڈیفائن واٹ پروسیس سلیکشن از. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ پروسیس سلیکشن آلویز ریفرز ٹو این آرگنائزیشنز ایبلٹی اور دا وے اٹ چوزز ٹو پروڈیوس اٹس گڈس اور سروسز. ہو سکتا ہے میں یہ چاہوں کہ جو پروڈکٹ یا سروس میں اپنے کسٹمر کو پرووائڈ کروں دیٹ آئی کین ڈو اٹ ود دی ایڈ آف ٹیکنالوجی اور وداؤٹ ٹیکنالوجی. بات صرف اتنی سی ہے دیٹ پروسیس سلیکشن از دی نیچرل ایکسٹینشن آف سلیکشن آف نیو پروڈکٹس اور سروسز. اگر آپ نیا پروڈکٹ یا نئی سروس
نہیں بھی دینا چاہ رہے یا آپ اپنے ایگزسٹنگ پروڈکٹ یا سروس کو ری ڈیزائن بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یو گو تھرو دا سیم پروسیس سلیکشن. یہ پروسیس سلیکشن پارٹ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں پروسیس سلیکشن صرف اور صرف پروسیس کی حد تک محدود نہیں رہتی. انفیکٹ اٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دی کیپیسٹی پلاننگ جو ہم پچھلے لیکچرز میں کور کر چکے ہیں. اٹ ٹیکس انٹو اکاؤنٹ دی لے آؤٹ آف فیسلٹیز جو ہماری آج کی اور نیکسٹ لیکچر کی ڈسکشن ہوگی. It talks about the design of work system, which of course is an important part of the design of operations management, design part of the operations management. اور کوئی بھی process selection اس ایسپیکٹ کے بغیر نہیں کی جا سکتی جس کو ہم بار بار کسی نہ کسی طرح سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. That is ٹیکنالوجی. چاہے وہ ٹیکنالوجی ایک سپورٹ فنکشن کے طور پہ ہو, چاہے وہ ٹیکنالوجی کور کمپیٹنس کے طور پہ اس پروڈکٹ یا سروس کے ساتھ اٹیچ کر دی جائے. We can take a small example. اگر آپ سروسز سائٹ پہ ہیں اور آپ کچھ بینکنگ یا فائنینشیل سروسز کو ہینڈل کر رہے ہیں تو یور ٹیکنالوجی پارٹ وڈ بی دا ڈٹرمنٹ آف یور سکسیس. کس طرح سے؟ لیٹس سے آپ کے پاس 10,000 کسٹمرز ہیں. Those 10,000 people are interested in making an electronic transaction, or they are interested in at least accessing their account balance through the facility of computer at their home. اس وقت اگر آپ کے ایپلیکیشن سرور میں کوئی پرابلم آ جائے یا ڈیٹا بیس سرور میں کوئی پرابلم آ جائے جس کی وجہ سے آپ کا کلائنٹ یا کسٹمر اس فیسلٹی کو ایکسیس یا استعمال نہ کر سکے, then there is of course a problem. So whenever you are selecting a process, you would always try to make it a point کہ اگر اس میں ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کے پروسیس کو بینیفٹ پہنچا رہی ہو. بیکاز ٹیکنالوجی کمز ود اٹس ورچو ایز ویل ایز وائس. ورچو تو یہی ہے کہ پروسیس کو زیادہ بہتر طریقے سے آٹومائز کر دیتی ہے یا کمپیوٹرائز کر دیتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف یور technology has got no proper system attached to it, system management attached to it, یا operations management attached to it, then there is a possibility کہ وہ آپ کے ایڈوانٹیج کے اوپر کام کرنے کے بجائے آپ کے ڈس ایڈوانٹیج میں کام کرنا شروع کر دیں. تو ہم لوگ جب کبھی ایسی اسٹریٹجی کی بات کریں جس میں پروسیس سلیکشن میں ٹیکنالوجی کا عمل دخل ہو تو پھر بہتر ہوگا کہ ہم تھوڑی سی بات اپنی پروسیس اسٹریٹجی کی بھی کر لیں. پروسیس اسٹریٹجی میں آپ نے صرف اتنا سا دیکھنا ہے دیٹ یو آلویز ہیو 3 ٹائپس آف, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پروسیس اسٹریٹجی 3 ڈائمینشنز میں کام کرتی ہے. پہلی ڈائمینشن وڈ بی دا میک اور بائی ڈیسیجنز, جس کو ابھی کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے آؤٹ سورسنگ سے بھی لنک کیا. دا سیکنڈ ٹائپ از دا کیپٹل انٹینسٹی, اینڈ دا تھرڈ ٹائپ از آف کورس پروسیس فلیکسیبلٹی. تو یہ 3 ڈائمینشنز کو اگر آپ پروسیس اسٹریٹجی کے طور پہ لنک کر سکتے ہیں, then there is a possibility that you would be able to select a process which is not only beneficial to your organization but also to the customer. کیونکہ ہم کسی لیکچر میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ سروس کو جب کبھی آپ ٹیک اپ کرتے ہیں تو سروس کی ایڈوانٹیج یہی ہے that it should not be limited to the customer alone but also to the organization as well, because services اتنی اپنے اندر انٹیگریسیز یا فائنر ایلیمنٹس اٹیچ کر کے موجود ہوتی ہیں دیٹ اف یو آر ہیلپنگ اے کسٹمر, دا کسٹمر از آلسو بلڈنگ یور لرننگ ایکسپیرئنس. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وین ایور یو آر سلیکٹنگ اے پروسیس یو شوڈ فرسٹ آف آل فارمولیٹ اے پروسیس اسٹریٹجی, اینڈ دا فرسٹ اینڈ فورموسٹ ڈائمینشن آف یور پروسیس اسٹریٹجی وڈ بی ٹو آنسر دا کوشچن آف میک اور بائی ڈیسیجن. Either you would like to make the product yourself or you would like to buy that product for your customer. Number 2, it should be capital intensive. یعنی آپ کی جو بھی پروسیس سلیکشن ہوگی اس میں کیپٹل کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ انٹینس ہوگی ود ریسپیکٹ ٹو کہ آپ نے جو بھی ڈیسیجن لینی ہے, اگر آپ نے اس کے ساتھ ریسورسز کمٹ کرنی ہے تو وہ کمٹمنٹ آف ریسورسز ریکوائر اے ہیوج اماؤنٹ آف کیپٹل. That huge amount of capital would of course mean کہ آپ کی آرگنائزیشن کو پراپر فائنینسنگ کے ذریعے وہ تمام کی تمام ریسورسز ٹائی اپ کر کے اپنے آرگنائزیشن کی افیکٹو
فنکشننگ کے لیے ایک پروڈکٹ یا ایک سروس یا کمبینیشن آف پروڈکٹس اور سروسز بنا کے کسٹمر کو پیش کرنے کے لیے ضروری ہوگی. The third part is, or the third dimension is the process flexibility. If you are able to identify the associated flexibility, تو چانسز یہ ہیں کہ ہماری پروسیس سلیکشن سے ریلیٹڈ جو پروسیس اسٹریٹجی ہوگی وہ کافی حد تک کامیاب ہوگی. اینڈ وین یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پروسیس اسٹریٹجی, پلیز بیئر ان مائنڈ دا فیکٹ دیٹ یور اسٹریٹجی شوڈ بی ورکیبل ایٹ بوتھ دی لیولس. کون سے لیولس کی ہم بات کریں؟ دی آپریشنز لیول اینڈ دی آرگنائزیشن لیول. یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ کی جو پروسیس اسٹریٹجی ہے اس کے دو فنکشن ہونے چاہیے. ایک فنکشن آپریشن اسٹریٹجی کو ہیلپ آؤٹ کرے اور دوسرا آرگنائزیشن اسٹریٹجی. Now we'll take some time and discuss this important concept of make or buy decisions. تو make or buy decisions میں ہم کون سی چیزیں انکلوڈ کر سکتے ہیں؟ The first and foremost thing is that whenever you are talking about make or buy decisions, it always reflects an attempt from the organization to answer one important question. And that important question is کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے, سینئر مینجمنٹ, وہ آ کے آپ سے سوال کرتی ہے کہ جناب آپ کی آپریشن سائٹ کے پاس کیا یہ ایبلٹی ہے دیٹ اٹ کین ہینڈل دی کیپیسٹی لوڈ ٹو مینوفیکچر دس پروڈکٹ اور آفر دس سروس, یا ہم کسی تھرڈ پارٹی سے یہ پروڈکٹ اور سروس حاصل کر لیں اینڈ ویل جسٹ اسٹیمپ آر لوگو اینڈ سے کہ جی یہ ہماری کمپنی ہی کی بنائی ہوئی پروڈکٹ اور سروس. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کی باؤنڈری لائن بنا دی. اب یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے, یور اون گڈ کمپیٹنس, کہ آپ بتا سکیں گے کہ جناب جو تھرڈ پارٹی آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کے پاس وہ ایبلٹی نہیں ہے, اس کے پاس وہ اسکل نہیں ہے, یا اس کی ریسورسز اتنی اچھی نہیں ہیں دیٹ اٹ کین مینوفیکچر اے پروڈکٹ اور سروس جس کو ہم اپنے لوگو یا برانڈ نیم کے ساتھ مارکیٹ کر سکیں. ایک بات. دوسری بات ہم نے کہی کہ جی کیپٹل انٹینسٹی کی بات جو ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے فار پروسیس سلیکشن آف این آرگنائزیشن, اینڈ فار دس وی سائٹڈ دیٹ اف یو آر کمیٹنگ یور ریسورسز اینڈ یو نیڈ سم کیپٹل, وہ کیپٹل کے لیے جو فائنینسنگ ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر آپ ایک انٹرسٹ ریٹ یا فائنینشیل ریٹ اپنے کریڈیٹر کو یا بینک کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ کوئی ایسا پروسیس سلیکٹ کر لیں جس میں آپ کے جو ڈیسیجن ہے وہ انفارچونیٹلی بیک فائر کر جائے, دیٹ آپ نے کیپٹل ریسورسز کمٹ کر دیے بٹ the product quality or the service quality was so inferior as compared to your competitors that the customers decided to opt for your competitor's product or service. تو وہاں پہ جو آپ کی پروڈکٹ یا سروس کی فیلئر ہے وہ اپنی جگہ پر, مطلب آپریشنس کا جو فیلئر ہے دیٹ وڈ بی ایکسپیرینس بائی دا فائنینس سائڈ ایز ویل, کیونکہ فائنینس نے جو کمٹمنٹ ایک کیپٹل کی ہے اپنے فائنینس سے وہ تو آپ کو ایز این آرگنائزیشن پے بیک کرنی ہی کرنی. تو یہ دیکھ لیجیے, اس وجہ سے وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کیپٹل انٹینسٹی یو شوڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دی مکس آف اکوپمنٹ ایز ویل ایز لیبر از ویری امپورٹنٹ. If your organization, whether it's a private organization or whether it's a government organization, is able to justify the concept of capital intensity, it would help. The third part is the process flexibility, or the third dimension with respect to the process strategy is process flexibility. Again, whenever you are using the word flexibility in operations management, you should be clearly able to understand کہ فلیکسیبلٹی سے مراد اس کی پروڈکٹ کی یا سروس کی کیپیسٹی ہینڈلنگ تو ہے ہی, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایبلٹی ٹو ایبزارب چینجز ان ٹیکنالوجی. کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ کے استعمال کے ساتھ ساتھ ایک آرگنائزیشن کو ایک بہت بڑا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے, اینڈ دیٹ از دی آبسولنس آف دا ٹیکنالوجی. ایک ٹیکنالوجی آپ لے کے آئے, آپ نے ایک پروڈکٹ بنانا شروع کیا, ود دا پیسج آف ٹائم دیٹ ٹیکنالوجی ڈیولپس سم کائنڈ آف ریگریشن, یا وہ ٹیکنالوجی اپنی فعالیت کھو بیٹھتی ہے, اور اس کے برعکس مارکیٹ میں اور اچھی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے جس کو
استعمال کرتے ہوئے آپ کا کمپیٹیٹر آپ کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم واٹ ول ہیپن؟ Your process strategy would probably fail with respect to the process flexibility part. So the degree to which the system can be adjusted to changes in processing requirements is very important. یہ آپ نے ذہن میں بات رکھنی ہے. تو اگر آپ یہ تین ڈائمینشنس یعنی میک اور بائی ڈیسیجنس, کیپٹل انٹینسٹی اور پروسیس فلیکسیبلٹی کو آنسر کر سکتے ہیں, دین یو آر پرابلی ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ پروسیس سلیکشن. اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ کو آرگنائزیشن ایز ویل ایز آپریشن لیول پہ ان تینوں ڈائمینشنس کو سیٹسفائی کرنا ہوگا. اس میں جہاں پہ بات پروسیس فلیکسیبلٹی کی آ جاتی ہے یا کیپٹل انٹینسٹی کی آ جاتی ہے, اٹ ہیز اے لٹل لیس ٹو ڈو ود پروسیس سلیکشن ایز کمپیئر ٹو میک اور بائی ڈیسیجن. وائی؟ بیکاز کیپٹل انٹینسٹی از مور اور لیس دا ڈومین آف دی فائنینس سائڈ. Similarly, process flexibility has a lot more to do with capacity planning. اگر آپ capacity load کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہ بات کر چکے ہیں. We also talked about it when we talked about process, product and service design. تو یہ باتیں ہم دوبارہ ریپیٹ نہیں کر رہے. But we did not have the opportunity to talk about make or buy decisions. Make or buy decisions میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ آج کل دنیا کے مختلف آرگنائزیشنس کو یہی پرابلم یا ڈائلما فیس کرنا پڑ رہا کہ ویئر شوڈ دے گو. کیا وہ اپنی کمپیٹنس کو استعمال کرتے ہوئے وہ پروڈکٹ خود بنائیں یا کسی اور جگہ پہ آؤٹ سورس کر لیں. ایک چھوٹا سا ایگزامپل, ان دی mid 1990s and late 1990s there was a trend that the United States of America had a lot of IT personnel, but they felt that the IT personnel were either demanding too much compensation یا ان کی جو افادیت تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی جتنا کا کام ان کو کرنے کے لیے کہا جاتا تھا. They felt, یعنی United States میں جو managers تھے, they felt that the IT personnel were probably getting a lot more salaries than the people who were actually doing the job. تو وہاں پہ ایک ڈبیٹ شروع ہوئی اور ڈبیٹ کے بعد they decided that we are not going to work or allow that work be carried out in our premises, بلکہ ہم اس کو کسی اور جگہ پہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. Initially the two countries they picked up were our neighbor states. ہمارے پڑوسی ممالک میں انہوں نے کام بھیجنا شروع کر دیا. کام آیا, اتنا زیادہ کام آیا that people started talking about working 2 days in a week in America. کہ جی اب ہم لوگوں کو 5 دن یا 4 دن کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, we should only work 2 days or 3 days. اب باقی دن ہمیں چھٹی کرنی چاہیے because we have the facility جہاں پہ آؤٹ سورسنگ کرنے کے لیے یا آؤٹ سورسنگ کی آرگنائزیشنز دوسرے ممالک میں موجود ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں. First of all, they did one thing. They started with the manufacturing side. Initially, United States میں manufacturing کا outsource اس طرح سے کیا گیا that South American countries کو کچھ manufacturing units جا کے بنا دیے گئے اور وہاں سے manufacturing ہونے شروع ہو گئی. یا فار ایسٹ میں ملیشیا, فلپینز یا کوریا میں جا کے پروڈکشن شروع کر دی گئی الیکٹرانک اکوپمنٹ اور گڈس کی. اس کے بعد آئی ٹی کی جب باری آئی تو ہمارے پڑوسی ممالک میں کام بھیجا جانا شروع ہو گیا. کام کی کوالٹی آئی ٹی سے ریلیٹڈ کچھ اس طرح سے تھی دیٹ جو کام دینے والے ان کو اگر نالج نہ ہو, جو کام کو سو کالڈ اون کرنے والے ان کو بھی اگر نالج نہ ہو, تو جو سچویشن آ سکتی تھی وہ آ گئی. دیٹ پیپل اسٹارٹیڈ فنکشننگ آن ایشوز جو کور کمپیٹنس سے تعلق ہی نہیں رکھتے تھے. پتہ یہ چل رہا تھا کہ ایک ٹیم دوسری ٹیم کی مانیٹرنگ شروع کر رہی اور میک اور بائی ڈیسیجن کے کانسیپٹ کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا کہ آؤٹ سورسر جو ریسورس کے طور پہ آپ کے لیے کام کرنا چاہیے, اٹ اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز یور لائبلٹی, کہ مجھے یہاں سے بلایا جائے کہ آ کے آپ کام دیکھیے. تو پتہ یہ چلا کہ میں جا کے وہاں کام دیکھنے کے بعد
یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ نے ہمیں اوریجنلی بھیجی تھی وہ انکمپلیٹ تھی. سو دے اسٹارٹیڈ فیلنگ دیٹ دی companies working outside United States of America were not being fair اور ethically آپ سے کام نہیں کر رہی, ہمارے لیے کام نہیں کر رہی. So what they did was they looked other way around and they saw that one of the neighboring states of Pakistan had outsourced the original job جو ان کو آؤٹ سورسنگ کے طور پہ ملی تھی, اس کو بھی انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا کہ اب ہم یہ میک نہیں کر سکتے. we'll buy the services of some IT ٹیکنالوجی پیپل لیونگ ان آئرلینڈ. ایک بات کروں تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ پھر آئرلینڈ جانے کو کیوں نہ پریفر کریں بجائے اس کے کہ ہم یہاں جائیں. سو دیز کائنڈ آف ایشوز کیپ آن ہیپننگ. اور آپریشنز مینجمنٹ کی جو انٹینسٹی ہے وہ یہی ہے دیٹ اٹ وڈ آلویز ہیو دا سیم ایشو اپیئرنگ اینڈ ری اپیئرنگ ان اے ڈفرنٹ فارم اور ڈفرنٹ شیپ. تو اب پروسیس سلیکشن کی اگر ڈسکشن ہو اور ہم میک اور بائی کی بات نہ کریں تو وہ کچھ بات انکمپلیٹ رہ جائے گی. تو دیر آر نمبر آف ریزنس جس کے ذریعے ایک کمپنی ڈیسائڈ کرے گی ویدر اٹس گوئنگ ٹو میک اور بائی, یا آپ یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ خود اپنے گھر میں وہ پروڈکٹ یا سروس بنائے گی یا آؤٹ سورس کرے گی. اس میں اگر تھوڑی سی آپ مزید انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ a company would only decide to make or buy if it is able to understand the issue of available capacity. میں نے آپ سے بات کی تھی کہ let's say I am in the business of manufacturing towels or bed sheets. There is a situation where I do not have the ability to meet a demand from the customer. میری ایک لمیٹیشن آ گئی, کیپیسٹی لمیٹیشن آ گئی. So at that point in time I would go and ask کہ جی مجھے کوئی تھرڈ پارٹی یا ایک انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر مل سکتے جس کو میں کانٹریکٹ پہ ہائر کر کے ایک سروس لیول ایگریمنٹ ڈیفائن کر کے ٹاولس بنا کر یا بیڈ شیٹ بنا کر اپنے لوگوں کے ساتھ مارکیٹ کروں. تھوڑا سا ایگزامپل آپ کے سامنے رکھا گیا. نمبر 2 reason why your organization would be questioning whether to make or buy a product or service is the availability of expertise. پہلے آپ کے پاس ایکسپرٹیز تھی, آپ کے پاس اسکلڈ ورکرس تھے, انفارچونیٹلی دے آر نو لانگر ورکنگ ود یو. کیا ہوگا؟ یو لک اراؤنڈ. آپ کے پاس اگر ان ہاؤس ایبلٹی نہیں ہے, آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, یو ول بی لوکنگ اراؤنڈ اینڈ یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی ہم خود بنانے کے بجائے کسی اور سے یہ سروسز ہائر کر لیں یا یہ پروڈکٹ بنانے کے لیے کسی اور کو ہائر کر لیں. The third reason why organizations try to answer whether they should be making or buying a product or service is the quality consideration. Quality considerations میں کون کون سی باتیں آ گئی جی؟ quality considerations میں یہ بات آ گئی that your product or service requires a very high level of quality dimension. اب وہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس آٹو موبائل کا پھر ایگزامپل دے رہا ہوں, یا لیٹ سے یو آر میکنگ اے ٹرانزسٹر سیٹ. وہاں پہ آپ کی جو مشین ڈائی مولڈنگ یا انجیکشن مولڈنگ کے طور پہ استعمال جو مشین ہے اس کی کوئی پرابلم آ جاتی ہے اینڈ اٹ لوزز اٹس ایکوریسی. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم یور کوالٹی پروڈکٹ از نو لانگر یور کوالٹی پروڈکٹ. ان فیکٹ اٹ ہیز بیکم اے فیلئر. اس جگہ پہ آپ یقیناً اوائڈ کریں گے اپنے ان ہاؤس اس پروڈکٹ کو بنانے کی. نمبر 4 reason why companies or organizations question or try to answer this question کہ whether they should make or buy is the nature of demand. پتا چلا کہیں پہ ڈیمانڈ ریگولر پیٹرن پہ, کہیں پہ ڈیمانڈ irregular پیٹرن پہ. تو they would probably say کہ ہم لوگ اس پروڈکٹ یا اس سروس کو انٹرمیٹنٹلی یا ان بٹس اینڈ پیسز اس کی ڈیمانڈ ریسیو کرتے ہیں. سیزنل ویریشن آ رہی ہے یا کوئی اور سلسلہ آ رہا ہے اینڈ وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ اے نیو پروڈکٹ لائن جس میں ہمارے پاس ایک ریگولر ڈیمانڈ پیٹرن آ رہا ہے. سو لیٹس گو اینڈ آسک سم سب کانٹریکٹر اور تھرڈ پارٹی پروڈیوسر کہ آپ یہ چیز ہمیں بنا کے دیجیے اور ہم اپنے نام سے آگے بنا کے بھیجیں گے.
the fifth reason why companies or organizations are interested in answering the question of whether to make or buy is the cost factor. Cost factor itself has a lot more meaning attached to it. کسی لیکچر میں آپ سے ذکر کیا گیا تھا اکانومیز آف اسکیل کا، ڈس اکانومیز آف اسکیل کا، وہی کانسیپٹ آپ کے سامنے. اگر آپ کی ایوریج یونٹ کاسٹ نمبر آف پروڈکٹس یا والیوم آف پروڈکٹس یا کیپیسٹی آف پروڈکٹس یا کوانٹٹی آف پروڈکٹس بڑھانے سے بڑھ رہا ہے تو یو probably look the other way around and you will be interested in asking for help from some third party contractor. Similarly, the sixth reason why the organization would be interested in this concept of answering the make or buy question would be the risk part. Risk part میں ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ Risk part میں ہم یہ بات کر رہے ہیں that the organization is more or less interested in diversifying the risk or avoiding risk. It wouldn't help our cause or purpose if I start a product or service جس کے بارے میں میرے پاس competence نہ ہو یا میرے پاس skill نہ ہو. تو یہ بات بھی ہوگی. اب بات صرف اتنی سی ہے that if your organization has a lot more things to care for, then the best way out is to carry out make or buy decision in a very practical and pragmatic way. اگر آپ کی پروڈکشن فیسلٹی پرانی ہو چکی ہے، اگر آپ کی سروس فیسلٹی پرانی ہو چکی ہے and you are trying to either revamp, modify یا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو لے آؤٹ ہے اس کو ری ڈیزائن کریں for reasons of increasing your capacity, volume، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو فیسلٹی لے آؤٹ ہے اس کو اس طرح سے چینج کرنا چاہ رہے ہیں that it should incorporate the factor of flexibility. تو یہ ساری کی ساری باتیں اس چیز پہ آپ کو مجبور کریں گی that you should try to answer this question of make or buy in a way which is beneficial to your organization as well as to the customer. تو پہلی بات تو یہی کہ اگر آپ کے پاس کمپیٹنس نہیں ہے دین ڈونٹ گو فار دی مینوفیکچرنگ آف دا پروڈکٹ اور پروویژن آف دیٹ سروس. آپ لک اراؤنڈ کیجیے، یو انٹر انٹو اے پراپر سروس لیول اگریمنٹ ود اے پرسن وچ ہیز دا سیم ایکسپرٹیز اور اس کو آپ اپنے نام سے یہ چیز آگے لے کے جا سکتے ہیں. سملرلی دیر آر نمبر آف کوالٹی ایشوز جن کو اگر آپ اپنی پروڈکٹ یا سروس کی آفرنگ میں پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکتے دین یو آر سیریسلی گوئنگ ٹو کمپرومائز یور پروڈکٹس پرفارمنس اور سروس پرفارمنس، جس کی وجہ سے آپ کسٹمرس کو لوز کر جائیں گے. تو وین ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ میک اور بائی ڈیسیجنس آپ کے سامنے یہ 6 کے 6 ایلیمنٹس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اینڈ ود اسپیشل ریفرنس ٹو پاکستان ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنی انڈسٹری کو یا اپنی سروس پرووائڈرس کو دیکھیں ویدر دے آر ورکنگ سوللی فار دا ڈومیسٹک مارکیٹ اور فار ڈومیسٹک ایز ویل ایز فارن مارکیٹس، تو وہاں پہ یہ 6 ایلیمنٹس بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں. میں اس میں زیادہ بات مزید نہیں کرنا چاہتا بٹ آئی کین گیو یو اے نمبر آف ایگزامپلس اینڈ دوز ایگزامپل وڈ اونلی کمپلیمنٹ اینڈ سپلیمنٹ مائی ڈسکشن اپ ٹو دس پوائنٹ. دیکھیے بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ پروسیس سلیکشن کی بات کریں اور پھر آپ بات کریں پروسیس اسٹریٹجی کی تو یو وڈ آلویز بی ٹاکنگ اباؤٹ دیز 6 ایلیمنٹس جو میک اور بائی ڈیسیجن کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. پھر بات یہاں پہ آ جاتی ہے دیٹ واٹ ٹائپ آف پروسیسز آر وی ٹاکنگ اباؤٹ. ایک پروسیس کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو پروسیسز کی بات ہو رہی. پروسیس کی جمع کہیں پہ پتہ چلتا ہے آپ کو کنٹینیوس پروسیس نظر آئے، جیسے آپ کنٹینیوس پروسیسنگ کا نام دے دیتے ہیں، کہیں پہ آپ کو انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ کا نام نظر آئے اور کہیں پہ آپ کو ٹوٹلی ہی ڈفرینٹ کانسیپٹ آٹومیشن کا نظر آ گیا. آپ اپنے شہر میں، اپنے قصبے میں، اپنے رہنے والی جگہ کے ارد گرد دیکھیے، آپ کو کوئی نہ کوئی انڈسٹریل یونٹ ضرور نظر آئے گا. جب کبھی آپ کے پاس ایسا وقت اویلیبل ہو جس میں آپ
پروڈکشن آپریشن مینجمنٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اسپینڈ سم ٹائم ایٹ یور لوکل انڈسٹریل یونٹ. جس مرضی انڈسٹری سے اس کا تعلق ہو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ, بٹ ہم ایک جنرک بات کر رہے ہیں. وہاں جا کے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ مختلف پروسیسز کون سے ہیں. ان مختلف پروسیسز میں آپ دیکھ سکیں گے کہیں پہ ایک کام بار بار کیا جا رہا ہے, کہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک جاب یا ایک کام بالکل ڈفرینٹ ہے دوسرے سے, کہیں پہ آپ جا کے دیکھیں گے کہ جناب یہ تو انسانی کام یا عمل دخل بالکل ہی آؤٹ کر کے بیٹھی ہوئی انڈسٹریل یونٹ ہے, یہاں پہ تو صرف مشینیں یا روبوٹس ہی نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے. تو ہماری جو ڈسکشن اب آ چکی ہے وہ اسی چیز کے اوپر اب ہماری اٹینشن فوکس کرے گی, دیٹ وی ہیو 3 types of processes to observe with special reference to process selection. پہلا پروسیس کنٹینیوس پروسیس, دوسرا پروسیس انٹرمیٹنٹ پروسیس, تیسرا پروسیس آٹومیشن. ان میں کچھ مزید فردر سب کلاسیفیکیشن ہے. جیسے جب کبھی آپ کنٹینیوس پروسیسنگ کی بات کریں گے تو یو ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ریپیٹیٹیو جابس یا ریپیٹیٹیو پروسیسنگ, ایسے پروسیس جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں. نمبر 2 واز انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ. انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ میں آپ جاب ٹائپ پروسیس کی بھی بات کریں گے, آپ بیچ ٹائپ پروسیس کی بھی بات کریں گے. The third part is, third type of process is the automation process. In the automation process, اب اتنی زیادہ انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے that in the West at least they prefer the working of a machine over the human interaction. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کو انسانوں کے بجائے مشینوں سے یا روبوٹ سے کام کرانے میں زیادہ سہولت اور فائدے یا فوائد ملتے ہیں. تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آٹومیشن پروسیس یا آٹومیشن پروسیسنگ میں کون کون سے آپ مزید سب کیٹیگریز یا سب کلاسیفیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں. فرسٹ آف آل وڈ بی یور کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ, دی سیکنڈ وڈ بی یور کمپیوٹر یا نیومیٹک کنٹرول مشینس. نمبر 3 وڈ بی دا روبوٹ, یا ایسی کانسیپٹ جس کو آپ بہت زیادہ عام دنوں میں اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مختلف سائنس فکشنل اکاؤنٹس کے ذریعے جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں. The fourth type is the manufacturing cell, and the fifth and the most important one is the manufacturing flexible system. جو ساری کی ساری ٹائپس آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں, اگر ہم اپنی تھوڑی سی ڈسکشن اس کے اوپر لے کے آ جائیں تو it would be more beneficial for us, because when we'll be discussing facilities layout, وہاں پہ پروڈکٹ لے آؤٹ اور پروسیس لے آؤٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی جگہ پہ کمپیوٹر ایڈڈ فلیکسیبلٹی یا کمپیوٹر ایڈڈ فلیکسیبل سسٹمز کی بات کرنی پڑے گی. اور جب کبھی آپ فلیکسیبل مینوفیکچرنگ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم اپنی ڈیسیجن اس طرح سے لیتے ہیں دیٹ وی ٹینڈ ٹو ڈسکس سرٹن تھنگس ان ڈیٹیل. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو پتا ہو جانا چاہیے کہ ٹائپس آف آپریشنس میں ہم لوگ ایک اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور جب کبھی بات اسٹینڈرڈائزیشن کی ہوتی ہے تو پھر آپ کی والیوم چاہے 10 پروڈکٹس تک محدود ہو یا 10,000 کے لیے, دیٹ اسٹینڈرڈ شوڈ بی اچیوڈ. ابھی آپ جب کوالٹی کی ڈسکشن کریں گے تو یو ول ٹاک اباؤٹ دا اسٹینڈرڈائزیشن کانسیپٹ ان مور ڈیٹیل, بٹ فار دا ٹائم بینگ آپ یہ سمجھ لیجیے دیر آر اویلیبل ٹیکنیکس, مینیجریل ٹیکنیکس, جس کے ذریعے آپ اپنے پروڈکٹ یا سروس کو پراپر طریقے سے اسٹینڈرڈائز کر سکتے ہیں. اور عام حالات میں اگر آپ اپنے ہی انڈسٹریل یونٹ میں چلے جائیں جو آپ کے گھر کے قریب موجود ہے, تو آپ وہاں دیکھیں گے دیٹ دیر آر اویلیبل اسٹیٹسٹیکل اپروچز, جس کے ذریعے آپ اپنے پروڈکٹ کو پراپر طریقے سے ایک اسپیک کے مطابق بناتے ہیں. اور اس اسپیک کو آپ کس طرح سے مینج کرتے ہیں, ایک ٹیکنیک جو آپ آج یاد کر لیجیے اور بعد میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے, از دا 6 سگما اپروچ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب تک ہم اپنی ڈسکشن کو ٹائپس آف پروسیسز تک لے کے تو آ چکے ہیں, بٹ وی ہیونٹ ڈسکس دیم ان ڈیٹیل. ویل ٹیک سم ٹائم اینڈ ویل ڈسکس دی ٹائپس آف دیز پروسیسز. سب سے پہلی ٹائپ ہم نے ڈیفائن کی تھی کنٹینیوس پروسیسنگ. Sometimes continuous processing is also known as continuous
as well as semi continuous processing. تو چاہے آپ اسے کنٹینیوس پروسیسنگ کا نام دے دیجیے, چاہے آپ اسے سیمی کنٹینیوس پروسیسنگ کا نام دے دیجیے. اس میں جو اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ڈیفینیشن استعمال کی جاتی ہے وہ صرف اتنی سی ہے دیٹ اے سسٹم دیٹ پروڈیوسز ہائیلی یونیفارم پروڈکٹس اور کنٹینیوس سروسز اینڈ از آفن اچیوڈ بائی مشینس. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوس پروسیسنگ میں انسان کا عمل دخل کم ہے, اور جب کبھی آپ کنٹینیوس یا سیمی کنٹینیوس پروسیسنگ کی بات کریں گے تو یو آر میکنگ اے ریفلیکشن آن کمپیوٹرائزیشن اور آٹومیشن, وچ اگین از اے ٹائپ آف پروسیس جسے ہم ابھی ڈیٹیل میں تھوڑی دیر بعد میں دیکھیں گے. تو اس کی کچھ ایگزامپلس مجھے بتائیے. پروسیسنگ آف کیمیکلز از ون ایگزامپل. جس طرح سے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کے لوکیلٹی میں آپ کے گھر کے قریب کوئی انڈسٹریل یونٹ ہے اور if they are manufacturing some kind of chemical or if they are manufacturing some kind of food like vegetable oil یا vegetable ghee, تو آپ وہاں جا کے اس ایگزامپل کو دیکھ سکتے ہیں that most of the time the process requires continuous processing. اس کے ساتھ ایک اور ایگزامپل آتا ہے کہ اگر آپ آئل پروڈکٹس کی بات کریں, کیونکہ کیمیکلس کے ساتھ آئلس کی بھی بات آ جاتی ہے. آئل پروڈکٹس کے ساتھ اگر ذہن میں میرے کو ایگزامپل آ رہا ہے اس وقت وہ ہے نیوز پرنٹ میڈیا کے لیے یا اخبار جب چھپتے ہیں تو کسی زمانے میں مینول پریس ہوتی تھی. مینول پریس کو ریپلیس کرنے کے لیے جو مشینز آئیں وہ مشینز کے ذریعے اب سارے کے سارا اخبار جو پرنٹ کیا جاتا ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس اینڈ اٹ از مینیجڈ بائی مشینز. سملرلی دیر آر پروسیسز جن کے ذریعے آپ فوٹوگرافک فلمز بنا سکتے ہیں. آپ کے کیمراز کے لیے جو فلمز استعمال کی جاتی ہیں وہ اسی پروسیس سے بنائی جاتی ہیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کنٹینیوس پروسیس میں ایک اسٹریم یا ایک کنٹینیوٹی چلی آ رہی. جب ایک کنٹینیوٹی آتی ہے تو وہ کنٹینیوس پروسیس کین بی ریپیٹڈ اگین اینڈ اگین. تو ایک اور ڈیفینیشن آپ کے سامنے آ رہی with respect to continuous and semi-continuous processing, which is repetitive processing renders one or few highly standardized products or services. آپ کہتے ہیں کہ پروڈکشن سسٹم جس میں ہائیلی اسٹینڈرڈائز پروڈکٹ یا سروس بار بار بنا کے اپنے کسٹمر کو پیش کی جائے اس کو ہم ریپیٹیو پروسیسنگ کا نام دے دیتے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے فوٹوگرافک فلمس کا ذکر کیا تھا. I'll take a similar example and this time I'll talk about cameras and video equipment. ان کو جس طرح سے بنایا جاتا ہے اس میں ریپیٹیو پروسیسنگ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. سملرلی ایک اور زیادہ آسان ایگزامپل, we'll be talking about automobiles, we'll be talking about computers, we'll be talking about cell phones, we'll be talking about calculators and we'll probably be talking about televisions. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ ریپیٹیو پروسیسنگ ہو یا کنٹینیوس پروسیسنگ ہو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم کائنڈ آف اسمبلی لائن, اور اسمبلی لائن پہ عام طور پہ ہیومن انٹریکشن بہت زیادہ کم ہوتی ہے. اگر یہ کہا جائے کہ بالکل ہی نہیں ہوتی تو وہ غلط بات ہوگی. دا ایشو از دیٹ آپ ہیومن انٹریکشن کو کس طرح سے مینیمائز کرتے ہیں اور کہاں تک آپ اس کو انوالو کرتے ہیں. اگر آپ کو کمپیوٹر کی ایگزامپل مزید غور سے دیکھنی ہو تو آپ انٹرنیٹ کے ذریعے جا کے مینوفیکچرنگ یا کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو اس کی پروسیسنگ سپیڈ کو ڈٹرمن کرنے والا مائکرو چپ پروسیسر ہے اس کی پروڈکشن کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں. یو ول فائنڈ اے لاٹ آف انفارمیشن, اور آپ دیکھیں گے کہ انیشلی انسانی ہاتھ کے ذریعے سے جو کام کیا جاتا تھا اب وہ ٹوٹلی روبوٹس کے پاس پہنچ چکا ہے. تو سیکنڈ ٹائپ آف پروسیس جس کو ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ کا نام ہی آپ کو آئیڈینٹیفائی کر دے گا کہ دیر از اے ڈسکنٹینیوٹی اوور ہیئر, یعنی کنٹینیوس نہیں ہے. سو یو وڈ ڈیفائن انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ, چاہے آپ اس کے ایک ایگزامپل کو ہی سامنے رکھ کے ڈیفائن کرنا چاہیں تو a system that renders unit or small lot production or service with varying specification. یہ جو لفظ varying ہے اس کو ذرا غور سے سمجھ لیجیے. with varying specifications according to the customer needs. آپ کے سامنے
میں نے ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ امریکہ میں ایک کمپیوٹر مینوفیکچرر کو اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر اس لحاظ سے ایڈوانٹیج حاصل ہو گیا دیٹ اٹ ڈیسائیڈڈ ٹو incorporate the concept of delayed differentiation towards the end of the product manufacturing cycle. کہ اس نے وہ اسپیسیفکیشنز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کامن ہوتی ہیں کمپیوٹر مینوفیکچرنگ میں، وہ تو اسمبلی لائن کے انیشیل فیسز میں بلٹ ان کر دیا یا مینوفیکچرنگ پروسیس میں انکارپوریٹ کر دیا، بٹ ٹورڈز دا اینڈ ہی ڈیسائیڈڈ دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈفرینشیٹ مائی پروڈکٹ اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر نیڈس. اس میں چھوٹی چھوٹی ویریشنس انکارپوریٹ کرتے ہیں. کسی نے کہا مجھے فلاپی ڈرائیو نہیں چاہیے، تو اس کے کمپیوٹر میں فلاپی ڈرائیو لگانے کے عمل کو چھوڑ دیا گیا. کسی نے کہا کہ مجھے سی ڈی روم چاہیے، تو اس کے کمپیوٹر میں سی ڈی روم انسٹال کر کے اس تک پہنچا دیا گیا. سو وین ایور یو ٹاکنگ اباؤٹ انٹرمیٹنٹ پروسیسنگ، یو آر آلویز ٹاکنگ اباؤٹ سم کائنڈ آف جاب شاپ آپریشنس. یہاں پہ ایک بات اور بھی بہت امپورٹنٹ ہے دیٹ پیپل آفٹن ٹاک اباؤٹ پروجیکٹ. پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اسپیشل ٹائپ آف جابس ہوتی ہیں، اور جب ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیکچر کو اٹینڈ کریں گے ویل بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈفرنس بٹوین جابس یا روٹین جابس ایز ویل ایز دی پروجیکٹس. یعنی پروجیکٹس کو آپ کسی طرح سے روٹین جاب سے ڈفرینشیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. دا تھرڈ ٹائپ آف پروسیس وی ٹاکڈ اباؤٹ واز آٹومیشن. آٹومیشن میں سب سے پہلے تو آٹومیشن کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم ہونی چاہیے. آٹومیشن سے ریلیٹڈ کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ روبوٹس کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اب روبوٹس کا جو لفظ ہے وہ آج یا 10-15 سال پہلے کا لفظ نہیں ہے. اٹس بین دیئر فار دا لاسٹ 100-200 ایئرس. روبوٹ کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک میکنائزڈ آرم. اب میکنائزڈ آرم کسی کرین کا بوم بھی ہو سکتا ہے، کسی اوور ہیڈ کنویئر سے ریلیٹڈ کوئی ایسا میکینزم جس کے ذریعے آپ ہیوی لوڈ اٹھائیں یا اسے نیچے رکھیں، اس فنکشن کو بھی آپ روبوٹ کا نام دے سکتے ہیں. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از دیٹ روبوٹ از اے جنرک ٹرم. خیر، ہم پہلے اپنی ڈسکشن میں آٹومیشن کو ڈیفائن کرتے ہیں. سو آٹومیشن از ڈیفائنڈ ایز اے مشینری that has a sensing and a controlling device that enables it to operate automatically. اب یہ تھوڑی سی ڈیفینیشن ٹیکنیکل ہو گئی ہے، اینڈ فار دا سیک آف ایکسپلیننگ اٹ ٹو مائی اسٹوڈینٹس who come from a different background، جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے نہیں آئے ہوئے، کہ سینسنگ ڈیوائس کیا ہے اور کنٹرولنگ ڈیوائس کیا ہے. اگر آپ انسانی جسم کی بات کرتے ہیں تو یو کین پرابلی identify these two important dimensions کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ اپنے ساتھ کچھ ایسی کوالٹیز لے کے آئیں جن کے ذریعے آپ اپنے ایکشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کنٹرول کرنے سے پہلے ایکشنز کو آپ کچھ سینسنگ ڈیوائسز بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے وہ فیلنگ آف ٹچ ہو، چاہے وہ سننے کی صلاحیت ہو، یا سونگنے کی صلاحیت ہو، یا دیکھنے کی صلاحیت ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں سینسنگ ڈیوائسز جو ہیں آپ کو الاؤ کر رہی ہیں اپنی روٹین ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو کرنے کے لیے. تو اگر ایسی ہی آپ مشین بنا دیں جس میں آپ سینسنگ ایکٹیویٹیز بھی انوالو کرتے ہیں اور کنٹرولنگ ایکٹیویٹیز بھی استعمال کرتے ہیں، تو یو کین کال دیٹ مشین این آٹومائزڈ مشین. کہ وہ ایک دفعہ اس نے سینس کر لیا کہ لیٹس سے آپ نے ایک انٹریکیٹ شیپ کاٹنا ہے، آپ ایک پیٹرن کو کمپیوٹر کے ذریعے فیڈ کر دیجیے اپنی مشین میں، تو وہ اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اس انٹیگریٹ شیپ کو کاٹ کے رکھ دے گا اور آپ کے پاس وہ فنش پروڈکٹ کے طور پہ چیز آ جائے گی. یا فار انسٹنس آپ کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، یا اگر آپ مزید کوئی کسی انڈسٹریل یونٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ مشینز ایسی موجود ہیں جن کو آپ پراپر کوآرڈینیٹس آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کر دیتے ہیں. اب اس میں ہو سکتا ہے وہ نمیٹک کنٹرول مشین ہو، چاہے وہ کمپیوٹرائز کنٹرول مشین ہو، بٹ دا سینسنگ اینڈ دا کنٹرولنگ ایلیمنٹس وڈ بی دیئر. تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اٹس این آٹومائزڈ مشین. اچھا، اس میں ہم نے بات کی تھی پہلے کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کی.
As the name indicates, the process control element or the process control part in this is being provided by the computer. یعنی انسٹیڈ آف ہیومن انٹریکشن آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ایسا اویلیبل ہے جو پورے کے پورے پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہے. اسپیشلی ان یور آئل ریفائنریز دس از اے کریٹیکل ایشو دیٹ آئل اور گیسز ایٹ اے ویری ہائی ٹیمپریچر ہیز اے پوٹینشیل ہیزرڈ آف ڈسٹروئنگ ایز ویل ایز ان کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ آگ لگ سکتی ہے جس سے پوری کی پوری فیسلٹی تباہ ہو سکتی ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم you will be incorporating computer aided processing. تھوڑا سا نام چینج ہو جائے گا. اسی طرح سے اگر آپ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ کی بات کرنا چاہتے ہیں, you would have access to a lot of automation یا lot of industrial products جہاں پہ ان کی پروڈکشن یا اسمبلی کے لیے آپ کمپیوٹرز کو استعمال کرتے ہیں. ایک خاص ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے you have a proper sensing device جس نے اس ٹیمپریچر رینج سے جیسے ہی اگر کوئی چینج آتی ہے, لیٹس سے اف یور پروسیس ریکوائرز اے کمپیوٹر ٹیمپریچر رینج آف 28 to 30 ڈگری سینٹی گریڈ, اور اگر ٹیمپریچر 27 پہ چلا جائے یا 31 پہ چلا جائے تو وہ آپ کو انڈیکیٹ کر دے گا. اندر ایگزامپل, نیومیریکلی کنٹرول مشینس. نیومیریکلی کنٹرول مشین سے کیا مطلب ہے؟ دیٹ یور مشینس آر فیڈ سم میتھمیٹیکل انسٹرکشنس. آپ بات کریں کہ میتھمیٹکس اور کمپیوٹرس کی آپس میں کیا لنکیج ہے, تو آپ میرے خیال سے اپنی پروگرامنگ اور کمپیوٹر سائنس کی انٹروڈکٹری کلاسز میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں. دیٹ میتھمیٹیکل ماڈلنگ یا میتھمیٹیکل الگوریدمس جو آج سے 400 یا 1000 سال پہلے مسلمانوں نے ایجاد کر کے دیے, ان کے اوپر آج بھی کمپیوٹرز کام کرنے سے قاصر ہیں یا کر رہے ہیں یا آر ان دا پروسیس آف اڈاپٹنگ دوز الگوریدمس. Anyways, what I'm trying to say is that whenever you're talking about automation, you would be able to identify different types of processes. جس میں ہم نے computer aided manufacturing کی بات کی, ہم نے numerically controlled machines کی بھی بات کی, ہم نے robots کی بھی بات کی, اور ہم نے یہ کہا کہ robot میں اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ we've got a mechanical arm which is supposed to lift or carry heavy weights. لیکن اس مکینیکل پارٹ یا مکینیکل آرم کو موو کرانے کے لیے آپ کے پاس ایک کنٹرولنگ ڈیوائس اور ایک پاور سپلائی یونٹ بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا دیٹ یو وڈ ہیو مکینیکل آرم ورکنگ آن اٹس اون. نو, یو وڈ پرابلی بی ہیونگ اے پراپر کنٹرولنگ یونٹ ایز ویل ایز اے پاور سپلائی یونٹ اٹیچ ٹو اٹ. یہاں پہ ہماری بات یا ڈسکشن فلیکسیبل آٹومیشن کی طرف آ جاتی ہے. فلیکسیبل آٹومیشن از اے ریسنٹ ٹرینڈ جس کو آپ پراپر طریقے سے اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں دیٹ پہلے تو آپ کو مینوفیکچرنگ سیل کا کانسیپٹ ذہن میں بٹھانا پڑے گا, پھر اس کے بعد آپ فلیکسیبل مینوفیکچرنگ سسٹم کی بات کر سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ مینوفیکچرنگ سیل جو ہے وہ کوئی آپ یہ نہ سمجھیے کوئی بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ چیز ہے. اٹ از جسٹ دیٹ یو ڈیفائن سرٹن پروسیسز کہ مجھے اگر ایک گاڑی بنانے کے لیے پینٹ کرنا ہے یا اگر پینٹ سے پہلے ویلڈ کرنا ہے تو ویلڈنگ کون سی مشین ہینڈل کرے گی, پینٹ کون سی مشین ہینڈل کرے گی, اور اسمبلی کون سی مشین ہینڈل کرے گی. تو ان تینوں مشینز کو آپ نے ایک کلسٹر یا ایسی ارینجمنٹ کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا تو یو کال اٹ دس از دی مینوفیکچرنگ سیل, اینڈ وی کین میک ورائٹی آف تھنگس لائک دس. ضروری نہیں کہ آٹو موبائل ہی کی بات کی, آپ ٹیلی ویژن بھی ایسے بنا سکتے ہیں, آپ کمپیوٹر بھی ایسے بنا سکتے ہیں. سو خیر یہ ٹرم آپ کے ذہن میں آ گئی کہ مینوفیکچرنگ سیل کیا ہوتا ہے. سملرلی یو کین آلسو ہیو فلیکسیبل مینوفیکچرنگ سسٹم. فلیکسیبل مینوفیکچرنگ سسٹم میں ہم کون سی چیزیں دیکھتے ہیں؟ ہم نے ابھی سیلولر مینوفیکچرنگ کی بات کی. ان فلیکسیبل مینوفیکچرنگ سسٹم a group of machines that are designed to handle various intermittent processes are attached and they are supposed to produce a variety of similar products. A variety of similar products again اگر آپ بات پوچھیں تو مینوفیکچرنگ میں کئی ایسی ویریشنز ہوتی ہیں جو ویری کر رہی ہوتی ہیں فرام پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ یا فرام یونٹ ٹو یونٹ. آپ کے سامنے ابھی کمپیوٹر کی مثال دی گئی تھی, آپ اسی ایگزامپل کو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. سو یور فلیکسیبل مینوفیکچرنگ سسٹم شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل انٹرمیٹنٹ پروسیسز. یہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھی رہنی چاہیے.
It should be able to reduce labor as well as material costs and produce consistent quality products. یہ بھی بات آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. And then you should be able to have higher flexibility as compared to rigid automation. Rigid automation کیا ہوگی؟ آپ نے اسمبلی لائن لگائی, انیشیل را مٹیریل آیا, اب وہ فنش پروڈکٹ ایک ہی اسپیسیفکیشن یا ایک ہی اسٹینڈرڈ کے ساتھ آپ کی کسٹمر تک پہنچ گیا. یو ڈو ناٹ ہیو دا ابلٹی ٹو انکارپوریٹ دی ویریشن. تو یہ بات ہوگی. اچھا, فلیکسیبل آٹومیشن کے ایڈوانٹیجز تو ہم نے ڈسکس کر لیے, لیکن وی شوڈ آلسو نو دیٹ دیر آر سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز ایسوسیٹڈ ود اٹ. پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر ایک کمپیوٹر کی ایگزامپلس کے حوالے سے بات کروں, ایک صاحب کو فلاپی ڈرائیو والا کمپیوٹر چاہیے, ایک صاحب کو سی ڈی روم والا کمپیوٹر چاہیے, تو دیر از لائک اے ویری نیرو رینج آف پارٹس ویریبلٹی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10,000 اگر آپ نے کمپیوٹر بنانے ہیں تو 5,000 ایسے ہوں گے, 5,000 نہیں, ایسے نہیں ہوں گے. ہر کسی کی ویریشن جو ہو رہی ہے وہ بہت چھوٹی رینج آپ کو پرووائڈ کرے. اچھا, دوسری اس میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے دیٹ flexible manufacturing system یا intermittent processing requires a longer time for planning and associate development. جو rigid automation ہے وہ کوئی آج کی کہانی نہیں, پچھلے 100 سال سے یا 80 سال سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں. But flexible automation is considerably a new feature. یہ نیو فیچر جب آیا تو اس کے ساتھ ایک پرابلم ہے کہ اس میں پلاننگ کا جو ٹائم ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. پلاننگ کا ٹائم جب زیادہ بڑھتا ہے تو ڈیولپمنٹ بھی اس کے ساتھ متاثر ہو جاتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ہماری جو ڈسکشن ہے آن پروسیس سلیکشن اینڈ فیسلٹی لے آؤٹ ابھی کنٹینیو کرے گی. آج ہم نے دیکھا کہ ہم پروسیس سلیکشن میں کون سے فیکٹرز کو امپورٹنس دیکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم پروسیس اسٹریٹجی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اور کون سی 3 ڈائمینشنس کو ہم نے ٹیک اپ کیا. ہم نے میک اور بائی ڈیسیجنس کی بات کی, ہم نے کوالٹی کی بات کی, ٹیکنالوجی کی بات کی, ہم نے پروسیس فلیکسیبلٹی کی بات کی. But more importantly, we talked about the 6 reasons for make or buy decisions. After that, we talked about the different types of operations. اس میں ہم نے continuous یا semi continuous processing کی بات کی, ہم نے intermittent processing کی بات کی, اور ہم نے automation کی بات کی. اور پھر automation ہی کی ایک special type ہم نے flexible automation کو بھی discuss کیا. ہماری آج کی ڈسکشن کے بعد we are in a position to talk about facility layout. In our next lecture, we'll be talking about facility layout with all the knowledge which we have gathered from today's discussion, and we'll be able to identify the importance of facility layout, اور اس میں ہم product layout بھی پڑھیں گے اور process layout بھی پڑھیں گے. And process layout کے لیے آج کی جو انفارمیشن یا جو آپ کی نالج ہے وہ بہت زیادہ important role play کرے گی. I thank all of you for your attentive participation and sincerely hope کہ آج جو آپ نے چیزیں سیکھی وہ آپ کو فیوچر میں نہ صرف فائدہ پہنچائیں گی بلکہ آپ اس کا بہت زیادہ اچھا استعمال بھی کر سکیں گے. ٹل نیکسٹ ٹائم, ٹیک کیئر اینڈ اسٹے سیف. خدا حافظ.